سب سے پہلے ایمان تقاضا کرے گا اس کا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے میں. سب سے پہلے ایمان اس کا تقاضا کرے گا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے میں، اور انکار بھی زبان سے نہیں، انکار دل سے کریں. میں اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے اسباب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے استفادہ کیسے ہو، کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے نظر کا انکار کرنا پڑے گا خبر کے مقابلے میں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، لیکن پہلے ذہن سے یہ نکال دو کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں. یہ بھی ایک ضروری بات ہے. صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں. میرے دوستو عزیزو، وہی اللہ ہے، وہی حکم ہے، وہی وعدہ ہے، وہی امت ہے، وہی امت ہے، وہی اللہ ہے، اسی قدرت کے ساتھ ہے، وہی وعدہ ہے، وہی حکم ہے. کوئی ایک چیز بدلی ہوئی نہیں ہے. صرف بات اتنی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 3 آدمی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے، ہم دیکھ کر آئے ہیں. ابو درداء چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے دعا سکھلا دی گئی ہے، ادھر اللہ مجھے دعا سکھلا دے اور وعدہ کر لیں کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، صبح پڑھ لو گے اور شام کو پڑھ لو گے، صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر مجھے دعا سکھلا کر مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اور ادھر میرا گھر جلا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو وعدے خلاف نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا. چوتھا آدمی آیا کہ ہاں ابو درداء آگ لگی ہے، تمہارے گھر، پورا گھر تمہارا آگ کی لپیٹ میں آیا، لیکن پڑوس کا گھر جلے ہیں، تمہارا گھر بچ گیا ہے. میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا ہوں کہ نظر خبر کا مقابلہ ہوگا. نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں، نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں، مخلوق کا انکار کرو خالق کے مقابلے میں. یہ ہے خالق سے استفادے کا طریقہ. اللہ تعالی ایسا انکار کرنے والوں پر ایک ایسا وقت لانے والے ہیں، ایک ایسا وقت لانے والے ہیں کہ جس میں ان کا سچا اور جھوٹا ہونا کھل جائے گا. ہم پر تو یہ وقت صبح شام آتا ہے، ہم پر تو یہ وقت صبح شام آتا ہے. دعویٰ ہے کہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان، ان کا دین جس قدم پر چاہو خرید لو، جس قدم پر چاہو خرید لو، جو چاہے ان سے مطالبہ کر لو، جو چاہو مطالبہ کر لو، یہ مطالبہ پورا کر دیں گے. مسلمان اگر اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے جس ماحول میں رہنا ہے اس ماحول کی چاہت اور اس کا مطالبہ پورا کیے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتا، تو یاد رکھنا کہ ان سے زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو قوم باطل سے دین کے بارے میں سمجھوتا کر لے گی، اللہ تعالیٰ ان پر ذلت ایسی مسلط کر دیں گے کہ جب تک یہ پوری طرح زندگی کو بدل کر توبہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو ذلتوں سے نکالیں گے نہیں. ایک ذلت ہوگی، اگر وہ ٹل گئی تو دوسری آئے گی. معمولی بات نہیں ہے. دین کے بارے میں سمجھوتا
میں عرض کر چکا شروع میں عرض کر چکا ہوں زید بن حذافہ کا واقعہ کہ دین کے بارے میں خبردار، دین کے بارے میں کوئی بات، اور خبردار دین کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئے، وہاں تو پورے مذہب کی تبدیلی کا ارادہ تھا، ساری آدھی بادشاہت لے کر فرمایا کہ میں پلک جھپکنے کے بقدر دین کو نہیں چھوڑ سکتا ان ساری بادشاہتوں کو لے کر۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ایک مزاج بنا ہے لوگوں کا کہ میں سچی کہتا ہوں اور انشاءاللہ بات سچی ہوگی، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں اگر سر ڈالیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بات سچ ہے۔ دوسروں کو دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اپنے آپ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے کہ جس اسلام سے ہم بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں اور غیر بھی یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک ماڈرن اسلام کا راستہ نکال دیا ہے۔ اس کو نفاق کہتے ہیں، اسلام نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قرآن میں حال ہی بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلیں گے، سمجھتے ہیں کہ داڑھی، عمامہ، سنت لباس یہ تو اصل میں دوسری قسم کے مسلمان ہیں، یہ ذرا اونچے درجے کے مسلمان ہیں، ہم ذرا نیچے درجے کے مسلمان ہیں۔ حالانکہ سنت ایک ایسا حلیہ ہے کہ جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ بات سخت اس لیے لگتی ہے لوگوں کو کہ احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا گیا امیر المومنین آپ ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ان کا معیار ذرا اونچا ہے، آپ ننگے سر، موزے کندھے پر ڈالے ہوئے، لنگی اٹھائے ہوئے، پانی کے اندر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، ادھر فوج آپ کے استقبال کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں، ان کو سلامی دینی ہے۔ جامع عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرتا بدل دیجئے۔ فرمایا اے عبد الرحمن، اگر یہ مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سمجھتا کہ بیچارہ جاہل ہے، نیا آدمی ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، مگر اے عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی ان کی معیشت سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے لباسوں سے متاثر ہو کر مجھے پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہننے کی رائے دے رہا ہے۔ جن کے دل غیروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو اسلامی لباس پسند نہیں آیا کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لباس نماز پڑھنے کے لیے ہے، نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ سنت لباس اسلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔
سنت لباس اسلام ہے. اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. خدا کی قسم سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے اس شخص کو جو سنتوں کا پابند نہ ہو. اس اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے. ساری ولایتوں کا نچوڑ اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کی چوٹیاں وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا، محض کثرت ذکر تصوف کا خلاصہ نہیں ہے، اتباع سنت یہ تصوف کا خلاصہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا بدلنے کی رائے دی، اسی سے سمجھ گئے کہ نا ہمارے ساتھی وہ غیروں کی معیشت سے متاثر ہو گئے ہیں. آگے بڑھے امیر المومنین، یہ گھوڑا لے کر آئے ہیں، ترکی گھوڑا ہے. آپ اس پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ کی عزت کی جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا مشورہ دینے والے عزت کا مشورہ دیتے ہیں. فرمایا کہ سنا تو تھا کہ شیطان کی بدھی پر شیطان سوار ہوتا ہے، لیکن دیکھا آج ہے. بیٹھے اور فوراً اتر گئے کہ میں نے تو اپنے دل کی کیفیت ہی بدلی ہوئی دیکھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا نیا راستہ نکال لیا جائے کہ جس سے غیر یوں مطمئن ہو کہ ہاں یہ ہمارے بھی ہیں، اور یہ خود یوں مطمئن ہو کہ نہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے. میری بات یاد رکھنا، صرف فرائض یہ مسلمان کی شناخت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے.